یعنی کڈنی سٹون یا گیل بلیڈر سٹون ہونے پر نہیں ہے گھبرانے کی ضرورت۔ شہر حیدرآباد میں سالوں سے اس علاج کے لیے خاندانی سلسلے سے چلا آ رہا ہے بھروسے مند نام RS یونانی فارمیسی۔ سچ نیوز کے بین الاقوامی خبرنامے میں آپ سبھی کا استقبال ہے۔ شروعات کریں گے کولمبیا سے۔ کولمبیا میں ووٹرز نے کمیونسٹ نظریات کے حامل سابق جنگجو رہنما گستاوو پیٹرو کو اپنا نیا صدر منتخب کر لیا ہے۔ وہ ایک سابق باغی جنگجو ہیں جنہوں نے اپنی انتخابی مہم میں سماجی اور اقتصادی تبدیلیوں کا وعدہ کیا تھا۔ لاطین امریکی ملک کولمبیا کے صدارتی انتخابات کے دوسرے راؤنڈ کے لیے پولنگ کا آغاز اتوار کو ہوا تھا، جس کے ریزلٹس اب واضح ہو چکے ہیں، اور اس میں سابق باغی جنگجو رہنما 60 سالہ گستاوو پیٹرو نے اپنی حریف امیدوار روڈولفو ہرنانڈیز کو شکست دے دی ہے۔ 77 سالہ ہرنانڈیز ایک بزنس مین ہیں جنہوں نے فیس بک اور ٹک ٹاک پر اپنی انتخابی مہم چلا کر سیاسی سطح پر کافی شہرت حاصل کی، لیکن وہ انتخابات جیت نہیں سکے۔ گستاوو پیٹرو کو اپنے حریف امیدوار کے مقابلے میں تقریباً 7 لاکھ ووٹ زیادہ حاصل ہوئے۔ اپنی کامیابی کے بعد گستاوو پیٹرو نے دارالحکومت بوگاٹا میں اپنے سپورٹرز سے انتخاب میں کہا، آج کولمبیا تبدیل ہو رہا ہے، ایک ایسی حقیقی تبدیلی جو ہمارے مقصد کی جانب رہنمائی کرتی ہے۔ اگلی خبر امریکہ سے۔ امریکہ کے شہر واشنگٹن ڈی سی میں یو اسٹریٹس نارتھ ویسٹ میں میوزیکل پروگرام کے دوران فائرنگ سے ایک لڑکے کی موت ہو گئی۔ گولہ باری کے اس واقعے میں ایک پولیس اہلکار کے ساتھ 3 افراد زخمی ہو گئے۔ یہ جگہ وائٹ ہاؤس سے تقریباً 3 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ میٹروپولیٹن پولیس ڈپارٹمنٹ نے فائرنگ کا جواب دیا ہے۔ ڈی سی پولیس نے بتایا ہے کہ ایک لڑکے کی موت ہو گئی اور ایک پولیس آفیسر کے ساتھ 3 افراد زخمی ہیں۔ قابل ذکر ہے کہ امریکہ میں بندوق کے تشدد کے بڑھتے ہوئے واقعات پر صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ امریکہ کو بچوں اور خاندانوں کے تحفظ کے لیے حملہ آور ہتھیاروں پر پابندی لگانے کی ضرورت ہے۔ بڑی خبر افغانستان سے۔ افغانستان کے دارالحکومت کابل میں ہونے والے کار بم دھماکے میں 2 افراد ہلاک ہو گئے۔ پچھلے 3 دنوں کے دوران یہ تیسرا ہلاکت خیز بم دھماکہ ہے۔ فی الحال یہ واضح نہیں ہے کہ دھماکہ کس نے کیا اور کس کا نشان کون تھا۔ کابل کے کمانڈر کے ترجمان خالد زردان نے بتایا کہ دھماکہ شہر کے شمالی علاقے میں ہوا، جس میں ایک شہری کے کار کو نشانہ بنایا گیا۔ مسلسل حملوں کے بعد افغانستان میں تشدد کے بڑھتے ہوئے واقعات پر بین الاقوامی برادری کی فکر مندی میں اضافہ ہوا ہے۔ طالبان کا کہنا ہے کہ انہوں نے پچھلے سال اگست میں اقتدار سنبھالنے کے بعد ملک میں سیکیورٹی کی صورتحال کو بہتر کیا ہے۔ اگلی خبر عراق سے۔ عراق کی سیکیورٹی فورسز نے مغربی عراق کے صوبے انبر میں ایک فیضی حملے میں اسلامک اسٹیٹ IS کے 4 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا۔ مارے گئے دہشت گردوں میں گروپ کا ایک سرگنا بھی شامل ہے۔ عراقی فوج کے ترجمان نے پیر کے دن یہ اطلاع دی۔ ایک فوجی ترجمان کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے دارالحکومت بغداد سے تقریباً 390 کلومیٹر مغرب میں صوبے الانبار کے شہر الرتبہ کے قریب شہری علاقے میں IS کے لیڈرز ابو منصور اور 3 دیگر دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا۔ یہ لوگ ٹرک سے جا رہے تھے۔ سیکیورٹی فورسز نے ہوائی حملے کر کے اس ٹرک کو تباہ کر دیا۔ فوج کے ترجمان کے مطابق موقع واقع سے 4 لاشیں، 2 دھماکہ خیز بیلٹ، 2 ریفائلز، ایک پسٹول برآمد ہوا ہے۔ مقتول ابو منصور الرتبہ کے علاقے میں بغداد عمان انٹرنیشنل ہائی وے پر معصوم شہریوں کو نشانہ بنا رہا تھا۔ ایک حیران کر دینے والی خبر۔ برٹین سے تعلق رکھنے والے 40 سالہ اینڈی کیوری نے 2 دہائیوں یعنی 20 سال بعد پہلی بار پانی پیا۔ ڈیلی میل کی رپورٹ کے مطابق اینڈی ایک سپر مارکیٹ میں کام کرتے ہیں جنہیں پچھلے 20 سالوں سے سافٹ ڈرنک پینے کی لت ہے اور وہ روزانہ 10 لیٹر کولڈ ڈرنک پیا جاتا ہے، مگر اب ان کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے صرف ایک ہپنو تھراپی سیشن کی مدد سے اس عادت سے چھٹکارا حاصل کر لیا ہے۔ اینڈی کیورے کی مطابق وہ ایک دن میں سافٹ ڈرنک کے 30 کینز تک پیتے تھے،
जिस पर उनके रोज के रोज 20 पाउंड जबकि सालाना तकरीबन 7 से 8 हज़ार पाउंड यानी 19 लाख से ज्यादा रुपए खर्च आता था। एक इंटरव्यू में एंडी का बताना है कि इन्हें इस वक्त सॉफ्ट ड्रिंक्स की लत लग गई जब वो 20 साल के थे। सुपर स्टोर में उनकी नाइट शिफ्ट हुआ करती थी, जिसके सबब इन्हें शहकर की तलब पूरी करने के लिए सॉफ्ट ड्रिंक्स बआसानी मिल जाती थी। वो 2 लीटर वाली 4 से 5 बॉटल्स एक ही दिन में इस्तेमाल करते थे। जब उन कवायजान में ख़तरनाक हद तक इजाफा होने लगा तब डॉक्टर्स ने हादसा जाहिर किया कि इन्हें शुगर का मर्ज हो सकता है, जिसके बाद एंडी ने अपने इलाज का फैसला किया। तो दुनिया भर की खास खबरों में आज इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए देखते रहिए सच न्यूज़। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।